السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ زین پری اپنے باپ کی موت کے بعد اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے باپ کو مرے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنا باپ یاد آتا تھا جو اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ذرا سی تکلیف پر خود بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ زین پری کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایک روز اتنی محبت کرنے والا باپ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کا دل غم سے لبریز تھا اور آنکھوں میں بار بار آنسو بھر آتے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے گھر کی بوڑھی خادمہ اس سے بہت کڑ رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زین پری کی جھولی میں ڈھیر ساری خوشیاں لا کر ڈال دیتی، مگر وہ بھی مجبور تھی اور سوائے زین پری کو دلاسے دینے کے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ زین پری کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور وہ کافی کمزور نظر آنے لگی تھی۔ اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کے خیال میں ڈوبی خاموش بیٹھی رہتی۔ دل زیادہ بے چین ہو جاتا تو وہ سسکیاں بھر بھر کے رونے لگتی۔ ایسے وقت میں اس کی بوڑھی خادمہ اس کو بڑے پیار سے کہتی کہ اس کے رونے دھونے سے اس کے باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ زین پری ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کی روح بے چین ہو، اس لیے اب اس نے آنسو بہانا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کا دل اب بھی اداس رہتا تھا۔ ایک روز جب وہ اپنے کمرے میں اپنی مسیری پر آنکھیں موندی لیٹی ہوئی تھی، بوڑھی خادمہ اس کے پاس آئی۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر زین پری نے آنکھ کھول دی۔ خادمہ کے ہاتھ میں ایک طے ہوا کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ زین پری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، زین بیٹی، تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے یہ خط دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں اس خط کو ان کی موت کے 10 روز بعد تمہیں دوں۔ آج تمہارے باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 10 روز ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میں تمہیں ان کا یہ آخری خط دے رہی ہوں۔ زین پری نے بےتابی سے وہ خط خادمہ کے ہاتھ سے لپٹ لیا اور اسے کھولنے لگی۔ خادمہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ زین پری سمجھ گئی تھی کہ اس کے باپ نے اس خط میں ضرور کوئی اہم بات لکھی ہوگی۔ خط کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپنے لگے تھے، پھر وہ جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ اس کے باپ نے اس خط میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹی، جس وقت تم میرا یہ خط پڑھ رہی ہوں گی مجھے اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہو گئے ہوں گے۔ میری موت نے تمہیں رنجیدہ اور اداس کر دیا ہوگا۔ اگر تم میری روح کو سکون پہنچانا چاہتی ہو تو خوش و خرم رہنے کی کوشش کرو۔ تم یہ ضرور سوچتی ہوں گی کہ میرے مرنے کے بعد تم اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہو، مگر میری بیٹی یہ بات درست نہیں۔ ابھی اس دنیا میں تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ آج میں ایک راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ راز گزشتہ 22 سالوں سے میرے سینے میں دفن تھا۔ میں نے 22 سال قبل انسانوں کی دنیا میں ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ میں اپنے دوست سے ملنے آدم زادوں کی دنیا میں گیا تھا اور میری ملاقات وہیں اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ ایک آدم زادہ لڑکی سے شادی کرنا پرستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس لڑکی سے شادی کرنے کے بعد اکثر میں ان کی دنیا میں جاتا رہتا تھا۔ پھر شادی کے 1 سال بعد خدا نے ہمیں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ میں نے اس بچے کا نام انور رکھا تھا۔ جس جگہ میری بیوی رخسانہ اور بچہ رہتے تھے وہاں پر ایک شدید قسم کا زلزلہ آیا اور وہاں کی تمام آبادی اس خوفناک زلزلے کی بھیڑ چڑھ گئی، مگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو زندہ بچ گئے اور انہیں بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ ان کی دیکھ بھال اور علاج کیا جا سکے، کیونکہ وہ بیچارے زخمی ہو گئے تھے۔ اس دوران میں پرستان میں تھا۔ مجھے جیسے ہی اس زلزلے کی خبر ملی میں بھاگا وہاں گیا،
مگر وہاں پہنچتے ہی مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ جس مکان میں میری بیوی رخسانہ مقیم تھی وہ زمین بوس ہو چکا تھا اور ایک دیوار کے نیچے میری بیوی کی لاش پڑی تھی، مگر میرے بیٹے انور کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کو یقیناً بادشاہ کے سپاہی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے انور کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ادھر پرستان میں میری بوڑھی ماں اس بات سے سخت پریشان تھی کہ میں آدم زادوں کی دنیا میں اتنا وقت کیوں گزارتا ہوں۔ اس بات کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، اس لیے اب میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شادی کے کچھ عرصے بعد تم پیدا ہوئی۔ تمہاری پیدائش کے ایک ہفتے بعد تمہاری امی بخار میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب تمہاری پرورش کا بار میرے کاندھوں پر آ گیا تھا۔ میں تمہاری پرورش میں لگ گیا، وقت گزرتا رہا اور تم بڑی ہو گئی، مگر میں اپنے بیٹے انور کو اب تک بھول نہیں سکا ہوں۔ میں اب زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا۔ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ خدا کی مہربانی سے تم اسے پا لو گی۔ ظاہر ہے انور کی شکل سے تم ناواقف ہوں گی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اس کی پہچان کے لیے ایک نشانی بتا دوں۔ تمہارے بھائی انور کی پیدائش کے وقت اس کی ہتھیلی پر ایک چمکدار ستارہ بنا ہوا تھا جو رات کے اندھیرے میں جھلمل جھلمل کرتا نظر آتا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ جب تم اسے اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ تمہیں ضرور اپنی بہن تسلیم کر لے گا، کیونکہ جب زلزلے نے تباہی مچائی ہوئی تھی تو اس وقت وہ 4 سال کا تھا اور خوب باتیں کرتا تھا۔ اسے اب بھی سب کچھ یاد ہوگا۔ اچھی بیٹی، اب مجھے اجازت دو۔ میرا سانس اب سینے میں گھٹنے لگا ہے اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ میں مزید اور کچھ لکھ سکوں۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ خط پڑھ کے زین پری کی آنکھوں میں ایک غم آلودہ خوشی چمکنے لگی تھی۔ اپنے بھائی انور کے متعلق پڑھ کر اسے شدید حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انور کو تلاش کرنے کے لیے آج ہی روانہ ہو جائے گی۔ زین پری کے بھائی انور کے متعلق سن کر بوڑھی خادمہ بھی بے حد خوش ہوئی تھی۔ اس نے زین پری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے پرستان ہی لے آئے۔ دوپہر کے وقت زین پری نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک موٹا سا کفن لگا ہوا تھا۔ زین پری اس کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر اس نے وہاں سے ایک جادوئی قالین اٹھایا اور ایک جادو کی چھڑی لی اور پھر شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جادو کی قالین پر بیٹھ کر انسانوں کی دنیا کے اس شہر کے جانب روانہ ہو گئی جہاں پر اس کا بھائی تھا۔ اس نے یہ قالین اس لیے لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی انور کو اس قالین پر بٹھا کر اپنے ساتھ پرستان لا سکے۔ انور بیچارہ اڑ تو سکتا نہیں تھا اور اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا تو پرستان پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جاتے۔ زین پری اڑتے ہوئے قالین پر بیٹھی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ قالین کی رفتار بہت تیز تھی اور زین پری کے سنہرے پر ہوا میں پھڑپڑا رہے تھے۔ سورج کو غروب ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ زین پری نے کچھ دیر بعد نیچے جھک کر دیکھا، وہ کسی شہر پر سے گزر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قالین کو اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آسمان پر چاند پورے آب و تاب سے چمکنے لگا تھا اور ستارے جھلملانے لگے تھے۔ زین پری نے اندازہ لگایا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ اسے اب نیند آ رہی تھی مگر وہ منزل کے قریب آ کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ نیند سے بچنے کے لیے وہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے کو گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ قالین نیچے اترنے لگا۔ زین پری سنبھل کر بیٹھ گئی۔ قالین زمین پر اتر چکا تھا۔ زین پری نے قالین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک گلی میں کھڑی تھی۔ گلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہاں پر مکمل تاریکی کا راج تھا۔ فی الحال زین پری کے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا
کہ وہ یہ رات کہاں گزارے۔ اس نے سوچا کہ اس مقصد کے لیے صحرائے سب سے زیادہ بہتر جگہ ہوگی، مگر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ایک پری کو دیکھ کر وہاں کے لوگ چونک جائیں گے اور وہ اچھا خاصا تماشا بن جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی جادو کی چھڑی نکالی اور اسے باری باری اپنے دونوں پروں پر لگایا۔ ایسے کرتے ہی اس کے دونوں پر غائب ہو گئے۔ پھر وہ وہاں سے چل دی۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گئی تھی کہ اسے ایک سپاہی نظر آیا کہ وہ سپاہی ایک دیوار سے پیش لگائے اونگ رہا تھا، مگر زین پری کے قدموں کی آواز سن کر وہ چونک پڑا اور آنکھ ملتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کڑک سے پوچھا، او کون ہو تم؟ اتنی کڑک دار آواز سن کر زین پری کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوفزدہ ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ ادھر میرے قریب آؤ، سپاہی نے سخت لہجے میں کہا۔ زین پری دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں سپاہی نے تلوار نکال لی تھی، مگر زین پری کو دیکھ کر اس نے تلوار میل میں رکھ دی اور بولا، لڑکی تم کون ہو اور اتنی رات گئی کہاں جا رہی ہو؟ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، آئے دن چوری چکاری ہوتی رہتی ہے، دن دہاڑے قتل ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت کہ تم ایک لڑکی ہو کر اس خطرناک علاقے میں اکیلی گھوم رہی ہو۔ زین پری نے کہا، جناب میں اس شہر میں بالکل انجانی ہوں، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بہت دور سے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے کسی صحرائے کا پتہ بتا دیں میں بہت شکر گزار ہوں گی۔ سپاہی زین پری کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہنے لگا، اے انجانی لڑکی، تم اس بات پر شکر کرو کہ تم مجھ جیسے شریف سپاہی سے آ ملی ہو۔ اس علاقے میں دوسرے سپاہی گردش کر رہے ہیں کیونکہ آج ایک شاہی قتل خانے سے ایک نوجوان قیدی بھاگ گیا ہے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی ہے کہ وہ نوجوان اس علاقے میں روپوش ہو گیا ہے، اس لیے بادشاہ نے 150 سپاہی کو اس علاقے کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے تاکہ اس قیدی کو پھر سے گرفتار کیا جا سکے۔ اگر تم کسی دوسرے سپاہی کے ہتھے چڑھ جاتی تو وہ تمہیں سیدھا جیل خانے میں لے جاتا بغیر کسی جرم کے۔ زین پری حیرت سے بولی، رات آرام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اگر کوئی شخص رات کو آوارہ گردی کرے تو یہ بھی جرم بن جاتا ہے۔ سپاہی بولا۔ زین پری سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ سپاہی اسے ایک صحرائے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ زین پری نے صحرائے کے دروازے پر دستک دی۔ صحرائے کی عمارت بہت بڑی اور مضبوط تھی۔ اس کا دروازہ بھی بہت بڑا تھا اور اتنی موٹی لکڑی کا تھا کہ زین پری کی دستک کچھ زیادہ آواز پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجبوراً کنڈی کی زنجیر کو زور زور سے ہلایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے کے پیچھے سے ایک خوفناک مردانہ آواز ابھری، کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، تمہارے صحرائے میں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ زین پری نے آواز میں بیچاری پیدا کرتے ہوئے کہا، دروازہ نہیں کھولوں گا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم شاہی قید خانے سے بھاگے ہوئے قیدی ہو اور آواز بدل کر بول رہے ہو، مگر میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تمہاری چالاکی میں آ جاؤں۔ سیدھی طرح چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سپاہیوں کو بلا لوں گا۔ دوسری طرف دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا۔ زین پری بہت جھلملائی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ صحرائے کا مالک کسی بھی قیمت پر دروازہ نہیں کھولے گا، اس لیے وہ واپس مڑ گئی اور اس قیدی کو برا بھلا کہہ رہی تھی جس نے قید خانے سے فرار ہو کر اس کے لیے دشواری پیدا کر دی تھی۔ نیند کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھی اور اس کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ کسی جگہ آرام سے سو جائے۔ وہ وہاں سے کچھ دور ہی آئی تھی کہ اس کی نظر ایک ٹوٹے پھوٹے مکان پر پڑی۔ مکان کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے بند ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ دروازے کے برابر والی پوری دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ مکان کے آس پاس لمبی لمبی گھاس تھی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مدت ہوئی کسی نے اس جگہ کا رخ نہیں کیا ہے۔ زین پری نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات اس مکان میں بسر کرے گی۔ اسے بستر وغیرہ کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی قالین
قالین بچھا کر سو سکتی تھی۔ وہ مکان کی طرف بڑی لمبی لمبی گھاسوں کو عبور کر کے وہ دیوار کے ٹوٹے پھوٹے حصے سے اندر داخل ہوئی، اور ابھی اس نے پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ چاند کی دہائی روشنی میں ایک الجھے ہوئے بالوں والے نوجوان کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر اس کی چینخ نکل گئی۔ وہ نوجوان کچی زمین پہ پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ زین پری کمزور دل کی مالک نہیں تھی، مگر اس نوجوان کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ وہ گھبرا گئی تھی۔ قالین اور جادو کی چھڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی اور وہ چلاتے ہوئے واپس بھاگ گئی۔ وہ نوجوان گھور کر اٹھا اور زین پری کے پیچھے دوڑا۔ زین پری کی چیخیں رات کے سناٹے میں دور دور تک پہنچ رہی تھیں، مگر وہ تھوڑی دور ہی گئی تھیں کہ اس نوجوان نے اسے پکڑ لیا۔ زین پری سمجھ گئی کہ اب اس کی خبر نہیں۔ یہ نوجوان یقیناً شاہی قید خانے سے بھاگا ہوا مجرم ہے اور اب اسے بھی قید کر دے گا۔ موت کا خیال آتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور بڑے دکھ کے ساتھ سوچنے لگی، اب وہ اپنے بھائی انور کو کبھی دیکھ نہ سکے گی۔ اچانک اس کے کانوں سے اس نوجوان کی آواز ٹکرائی، بے وقوف لڑکی، کیا میں شکل سے بھوت نظر آتا ہوں؟ تم مجھے دیکھ کر بلی کی طرح چلا کیوں رہی تھی؟ زین پری کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ اسے آج تک کسی نے بھی بلی نہیں کہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس نوجوان نے اس کا ہاتھ چھڑا دیا اور پھر اس سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر گھوما اور پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ شکل و صورت سے وہ شہزادہ معلوم دیتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، ادھر ان دونوں کے قریب آ کر بولا، آصف، میں تمہیں تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ مایوس ہو کر میں محل کا رخ کرنے ہی والا تھا کہ میری سماعت سے اس لڑکی کی آوازیں ٹکرائیں۔ میں ان چیخوں کے سبب معلوم کرنے ادھر چلا آیا اور اب خدا کا شکر ہے کہ تم مجھے مل گئے۔ وہ نوجوان جس کا نام آصف تھا بڑی اداسی سے بولا، شہزادے اکبر، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے ہرگز تمہاری امی کو زہر نہیں دیا تھا۔ یہ سب سازش اس مکار وزیر کی ہے، مگر تمہارے ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے قید خانے میں ڈال کر میری موت کا حکم دے دیا۔ یقین کرو میں جیل سے اس لیے نہیں بھاگا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے یا موت سے ڈرتا ہوں، میں تو صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میں صرف 4 سال کا تھا اور میری امی ایک خوفناک زلزلے کی نند ہو گئی۔ میں بادشاہ سلامت کو اپنا باپ اور ملکہ صاحبہ کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ تم ہی بتاؤ، بھلا کوئی اپنی ماں کو بھی قتل کر سکتا ہے؟ زین پری کے ذہن میں اندھائیاں سی چلنے لگیں۔ اس نے آصف کو آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھا اور پھر سوچنے لگی، کیا یہی اس کا بھائی ہے؟ شہزادے اکبر نے افسوس ہو کر کہا، آصف، مجھے تمہاری بے گناہی پر پورا یقین ہے، مگر وہ وزیر بہت چالاک اور عیار ہے۔ ہم دونوں مل کر اس کی عیاری کا پردہ چار کریں گے، پھر ابا جان کو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ مجرم تم نہیں وہ وزیر ہے۔ پھر شہزادے اکبر نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا، آصف، یہ لڑکی کون ہے؟ آصف نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں بھی نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کہاں سے ٹپکی ہے۔ تمہارے ابا حضور نے میرے پیچھے اتنے سپاہی لگا دیے تھے کہ مجبوراً ان لوگوں کی گرفت سے بچنے کے لیے کہ مجھے ایک سستا حال مکان میں پناہ لینی پڑ گئی۔ میں وہاں چھپ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر چیختی چلاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں انسان کا بچہ ہی ہوں، بھوت پرست نہیں ہوں۔ اب یہ لڑکی ہی بتائے گی کہ کون ہے۔ پھر آصف نے زین پری سے پوچھا، لڑکی تم کون ہو؟ زین پری نے کہا، میں تمہارے اس سوال کا جواب تمہاری ہتھیلی دیکھ کر بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے آصف کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے پھیلائے اور پھر یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ آصف کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک ننھا سا ستارہ چمک رہا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آصف اور شہزادہ اکبر حیرت سے زین پری کو دیکھ رہے تھے۔
کچھ دیر بعد آصف نے بھری ہوئی آواز میں کہا، ننھی لڑکی، مجھے وجہ تو بتاؤ کہ تم اس ستارے کو دیکھ کر تمہیں اتنا رونا کیوں آ گیا؟ اچھا اب تم رونا بند کرو، پہلے اپنی گردن بچانے کی کوشش کرو۔ شہزادے اکبر نے کہا، اگر سپاہیوں کی نظر میں آ گئے تو پھر جان بچانا بھی مشکل ہو جائے گی۔ ابا حضور تم سے سخت ناراض ہیں اور تمہیں دیکھتے ہی قتل کروا دیں گے۔ آصف کے سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے زین پری کو خود سے علیحدہ کیا اور پھر اس مکان کی طرف بڑھ گیا جہاں اس نے پناہ لے رکھی تھی۔ شہزادے اکبر نے اپنا گھوڑا دروازے کی کونڈی پر باندھ دیا تھا۔ زین پری نے اپنا قالین بچھایا اور پھر تینوں اس پر بیٹھ گئے۔ جب وہ تینوں اطمینان سے بیٹھ گئے تو آصف نے بڑی سنجیدگی سے کہا، ہاں تو لڑکی، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہاری بہن ہوں، میرا نام زین پری ہے۔ زین پری نے بڑی محبت سے کہا، غالباً تم شاعر ہو، پری تمہارا تخلص ہوگا۔ آصف نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، مگر میری شاعرہ بہن، مجھے کوئی شعر سنانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر کوئی شعر مجھے پسند نہ آیا تو میں سننے والے کو کاٹ کھاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر شہزادہ اکبر ہنس پڑا اور زین پری روانسی ہو گئی۔ بولی، انور بھائی، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بات میں ایسا جادو تھا کہ آصف اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور پھر بڑی بے صبری سے بولا، میں نے آج تک کسی کو اپنا اصل نام نہیں بتایا تھا، تم میرا نام کس طرح جانتی ہو؟ کیا یہ چیز اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ میں آپ کی بہن ہوں؟ زین پری نے اٹھ کر پوچھا، مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری کوئی بہن نہیں تھی۔ آصف بے خوش لہجے میں کہنے لگا۔ زین پری نے ایک لمحے کچھ سوچا اور پھر اسے اپنی کہانی سنانے لگی۔ پھر اس نے آصف کو وہ خط بھی دکھایا جو اس کے باپ نے مرتے ہوئے لکھا تھا۔ اس کی تمام کہانی سن کر آصف نے زین پری کو محبت سے لپٹا لیا اور بولا، میری پیاری بہن، تم بہت باہمت لڑکی ہو، تم نے آخر مجھے ڈھونڈ ہی نکالا۔ اگر تم مجھ سے نہ ملتی تو میں ہمیشہ اس بات سے بے خبر رہتا کہ میری اس دنیا میں اتنی پیاری سی بہن بھی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں ابا سے کبھی مل نہ سکوں گا۔ مگر انور بھائی، آپ کے پیچھے سپاہی کیوں لگے ہیں؟ زین پری نے پوچھا۔ یہ ایک دردناک کہانی ہے۔ آصف ایک آہ بھر کر بولا، میں تمہیں شروع سے تمام واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اس روز کا واقعہ ہے جب شہر میں زلزلہ آیا تھا۔ میں تقریباً 4 سال کا تھا۔ اس روز میں اپنے ابا کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بہت سارے کھلونے اور مٹھائی لانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ پرستان میں رہتے تھے اور اس لیے وہ بہت دنوں کے بعد گھر پر آتے تھے۔ امی شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئیں اور میں گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا کہ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ہمیں کسی نے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا ہو۔ پھر دھماکے سے ہوئے، مکانات کی چھتیں گرنے لگیں اور ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ اچانک ہی میرے سر پر کوئی چیز لگی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا تو میں شاہی محل میں تھا۔ میرا سر زخمی ہو گیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ سلامت میرے پلنگ کے قریب کھڑے مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں اپنا ایک ہم عمر لڑکا بھی دیکھا، وہ بادشاہ اور ملکہ کا بیٹا تھا، اور اب تم اسے شہزادے اکبر کے روپ میں دیکھ رہی ہو۔ زین پری نے شہزادے اکبر کو دیکھا، وہ سر جھکائے آصف کی باتیں سن رہا تھا۔ آصف نے پھر کہا، میری امی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ میں نے بادشاہ سلامت کو بتا دیا تھا کہ میرے ابا پرستان میں رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے بہت کوشش کی کہ میرے ابا مل جائیں، مگر بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی۔ میں صرف 4 سال کا تھا اور ہر وقت امی اور ابو کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، اور پھر آخر کار انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت بھی ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور مجھے بھی اکبر کی طرح اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں اپنی امی اور ابو کو بھولتا گیا اور پھر میں جوان ہو گیا۔ میری پرورش شہزادوں کی طرح ہی ہوئی تھی اور میں اور شہزادے اکبر ایک دوسرے سے بالکل سگے بھائیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ میرا اصل نام تو انور ہی تھا، مگر ملکہ صاحبہ نے مجھے آصف کہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اکبر اور آصف ملتے جلتے نام۔ میں زین پری نے اس کی بات بیچ میں سے کاٹتے ہوئے کہا،
مگر آصف بھائی، جب ملکہ اور بادشاہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے تو پھر اب بادشاہ سلامت آپ کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تمہیں اسی متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ آصف نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہوا یوں کہ بادشاہ سلامت کا وزیر ایک نہایت خراب شخص ہے۔ وہ ویسے تو بادشاہ سلامت کا خیر خواہ ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے اس روز پتہ چلا جب وہ میرے پاس آیا۔ پہلے تو مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، آصف، میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ تم سے اپنی اولاد جیسی محبت کرتا ہے اور تم بھی اسے اپنے باپ کی جگہ سمجھتے ہو، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ منہ بولے بیٹے کبھی اصل اولاد کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بادشاہ کی کافی عمر ہو گئی تھی، وہ چند سال کے بعد اپنا تخت و تاج اپنے سگے بیٹے اکبر کو سونپ دے گا، اور پھر اس کے بعد تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ شہزادہ اکبر تمہیں ذرا سی بھی گھاس نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تم اس کے حقیقی بھائی نہیں ہو۔ وہ یقیناً تمہیں محل سے نکال دے گا اور پھر تم دربدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ لہٰذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرا ساتھ دو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی نہایت عیش و آرام سے گزرے گی۔ اس وزیر کی بات سن کر میں کھٹک گیا کہ یہ عیار شخص ضرور کوئی چال چل رہا ہے جو یقیناً بادشاہ سلامت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا، محترم وزیر، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ شہزادے اکبر کے تخت و تاج سنبھالنے کے بعد میری موجودہ حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ مجھے اپنا مستقبل عزیز ہے۔ آپ مجھے جو رائے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ وزیر میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور بڑی محبت سے بولا، میں نے بادشاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، تم اسے ختم کر دو۔ شہزادہ اکبر ابھی صرف 20 سال کا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں ہی حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتا ہے۔ دستور کے مطابق وزیر کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، پھر شہزادے اکبر کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں بادشاہ بن گیا تو تمہیں بے انعام مال و دولت انعام میں دے دوں گا۔ بولو، کیا تم میری مدد پر آمادہ ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزیر اتنا نمک حرام ہو جائے گا۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ اس مکار کی بٹ سی گردن اڑا دوں، مگر میں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے اور میں کچھ وقت چاہتا ہوں تاکہ اطمینان سے اس پر سوچ سکوں۔ وزیر نے کہا، میں تمہیں کل تک کی مہلت دیتا ہوں، کل شام کو تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وزیر تو چلا گیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ اکبر 3 روز کے لیے شہر سے باہر کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ محل میں صرف ملکہ عالیہ تھیں۔ ابھی آصف کی بات جاری تھی کہ شہزادے اکبر نے اچانک کہا، بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تم ان کا ذکر ابا حضور اور امی حضور کہہ کر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ میں تمہارے امی ابا سے اپنا رشتہ جوڑوں۔ مجھے اپنی حیثیت کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت اور شہزادے اکبر محل سے غیر حاضر تھے۔ مجھے کچھ اور تو سوچا نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ بات ملکہ عالیہ کو بتانا چاہیے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وزیر کی حرکت سے آگاہ کیا۔ ملکہ عالیہ بہت ناراض ہوئیں اور فوراً وزیر کو طلب کیا۔ ملکہ عالیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ وزیر نے فوراً اسے بھانپ لیا کہ اس نے اسی کی شکایت کر دی ہے، مگر وہ اتنا عیار شخص ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار ہونے نہیں دیا۔ ملکہ عالیہ نے اسے پوری بات بتا کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے آصف سے بادشاہ سلامت کو قتل کرنے کا کہا تھا؟ وزیر نے ہاں میں ہاتھ باندھ کر کہا، جی ہاں ملکہ عالیہ، یہ بات بالکل درست ہے۔ وزیر کی بات سن کر میرے علاوہ ملکہ عالیہ بھی چونک پڑی۔ وزیر نے کہا، میں بادشاہ سلامت کا وفادار ہوں۔ مجھے آصف پر شبہ تھا کہ اس کے دل میں دولت حاصل کرنے کی ہوس ہے۔ میں اپنا یہ شبہ دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ سب چکر چلایا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آصف ایک نیک دل آدمی ہے۔ اگر وہ چلاک ہوتا تو میرے ساتھ باخوشی عمل حملہ پہننے پر تیار ہو جاتا۔ آپ اس سے اس کی شکایت نہ کریں۔ ملکہ عالیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ مسکرا کر بولی، واقعی تم بادشاہ سلامت کے خیر خواہ ہو۔
मगर अब आइंदा कभी आसिफ का इम्तिहान लेने की कोशिश मत करना, ये हमें इतना ही अजीज है जितना कि अकबर। खैर बात आ ही गई। इस वाक़ये के तीसरे रोज का हिस्सा है। मलकाए आलिया की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। शाही तभी उन्हें दवाएं देने गया था और सिवाय दूध के हर चीज से परहेज करने को कहा था। दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में जा रहा था कि राहदारी में मुझे वजीर मिल गया। इसके हाथ में दूध का गिलास था। मुझे देखकर बोला, आसिफ, तमाम गुलाम और कनीज पता नहीं कहाँ मर गए हैं, तुम ये दूध का गिलास मलकाए आलिया को दे आओ। उन्होंने अभी अभी दूध मंगवाया था। शायद बादशाह सलामत और शहजादा अकबर वापस आ गए हैं। मैं इनका इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। मैंने वजीर के हाथ से गिलास लिया और मलकाए आलिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। उन्हें भूख लगी थी मगर खाने पर तो पाबंदी लगी हुई थी, इसलिए दूध ही उन्हें गनीमत मालूम दिया। उन्होंने फौरन ही दूध का गिलास खाली कर दिया मगर दूध पीते ही इनकी हालत गैर हो गई। उन्होंने अपने दोनों हाथों से गिलास पकड़ लिया और तड़पने लगी। मैं ये तमाम माजरा बड़ी हैरत और परेशानी से देख रहा था कि इतने में बादशाह सलामत, शहजादा अकबर और वजीर कमरे में दाखिल हुए। मलका की हालत देखकर बादशाह सलामत के हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने जल्दी से शाही तबीयत को बुलाया मगर मलका को देखकर इसने मायूसी से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मलकाए आलिया को दूध में जहर दिया गया है। शाही तिब्बे की बात सुनते ही वजीर ने उछलकर मेरी गर्दन पकड़ ली और चीख कर बोला, सच बता, बाहर राहदारी में मलकाए आलिया के दूध में क्या मिला रहा था? इधर वजीर की बात खत्म हुई और उधर मलकाए आलिया की रूह कफस गर्जी से परवास हो गई। वजीर की इस हरकत पर मैं हैरत से दंग होकर रह गया। वजीर ने बादशाह सलामत को कस्में खिला खिला कर यकीन दिलाया कि इसने मुझे दूध के गिलास में जहर मिलाते हुए देखा था। उन्हें इसकी बात पर यकीन आ गया और उन्होंने मुझे कैद खाने में डलवा दिया। वो हालांकि मुझे एक बाप की तरह चाहते थे मगर अब इनकी मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया। आज से ठीक 3 दिन बाद मुझे फांसी दे दी जाती मगर मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी कि बादशाह सलामत को पता चल जाए कि मलकाए आलिया का कातिल मैं नहीं बल्कि वो वजीर है। इसलिए मैं कैद खाने से फरार हो गया। आसिफ खामोश हुआ तो जैन परी ने बड़े हैरत लहजे में कहा, अफसोस, वो वजीर का बच्चा कितना चालाक था। वो वाकई बादशाह सलामत को कत्ल करना चाहता था, इसलिए इसने दूध में जहर मिलाकर आपके जरिए वो दूध मलकाए आलिया को पिलवा दिया। इसने एक तीर से 2 शिकार किए थे। मलकाए आलिया भी खत्म हो गईं और आपको भी इनके कत्ल का इल्जाम देकर गिरफ्तार करा लिया और हम दोनों को रास्ते से हटाना जरूरी था। आसिफ ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, वजीर को शोभा था कि वजीर ने मेरा इम्तिहान लेने के लिए उन्हें कत्ल करने की पेशकश की थी तो उन्हें वजीर की मक्कारी की झलक नजर आएगी और वो इसकी तरफ से चौकन्ना हो जाएंगे। इसलिए वो हम दोनों को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। शहजादा अकबर, जो इनकी बात बड़ी खामोशी से सुन रहा था, बड़े गुस्से से बोला, मुझे ये सब बातें पहले मालूम नहीं थी। मैं अभी जाकर अब्बा हुजूर को तमाम हालातों से बेखबर करता हूँ। वो इस कमीने वजीर को गर्बनाक सजा देंगे। आसिफ ने इसका शाना थपकते हुए कहा, मेरे भाई, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बादशाह सलामत हमारी एक नहीं सुनेंगे। मैं ही इसके लिए कोशिश करूँगा कि उन्हें मेरी बेगुनाही पर यकीन हो जाए। जैन परी बोली, नहीं आसिफ भाई, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ही कोई तरकीब करूंगी कि वजीर की चालाकी बादशाह सलामत को मालूम हो जाए। शहजादे अकबर और आसिफ को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। फिर आसिफ ने कहा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर तुम परी हो तो तुम्हारे पर क्यों नहीं है? ये भी एक बात है जिसकी वजह से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन हो। हालांकि अभी कुछ देर पहले कबल अब्बा जान का खत दिखाकर मुझे यकीन था कि तुम मेरी बहन हो, मगर अब मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया है कि तुम परी हो तो तुम्हारे पर कहाँ हैं? जैन परी ने मुस्कुराते हुए 2 दफा ताली बजाई। इसके दोनों पर
جو جادو کی چھڑی لگانے سے غائب ہو گئے تھے تالی بجاتے ہی پھر سے ظاہر ہو گئے اور چاند کی روشنی میں جھلمل جھلمل کرنے لگے۔ آصف کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہر آئی اور اس نے میری بہن کہہ کر زین پری کو گلے سے لگا لیا۔ زین پری نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے بھائی نے اسے اپنی بہن تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے آصف کو بتایا، کیونکہ میں یہاں آپ کو تلاش کرنے آئی تھی، اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنے پروں کو چھپا دوں، کیونکہ ایک پری کو دیکھ کر لوگ اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ میں اپنا کام آسانی سے انجام نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی ان میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں پر ایک تیز آواز گونجی، آصف تم اس وقت 40 سپاہیوں کے نگرانے میں ہو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ 40 تلواریں لمحے بھر میں تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گی۔ یہ آواز سن کر تینوں اچھل پڑے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس شہر کا کوتال کھڑا تھا، اس کے پیچھے بہت سارے سپاہی ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے آصف کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ شہزادے اکبر نے بے خیالی میں اپنا گھوڑا باہر ہی باندھ دیا تھا۔ شہر کا کوتال بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح بادشاہ کے حکم پر آصف کو گرفتار کرنے کے لیے شکاری کتے کی طرح اس کی بو سونگھتا ہوا پھر رہا تھا۔ اس نے جو ایک ویران اور سنسان جگہ پر ایک کھنڈر نما مکان کے قریب ایک گھوڑا بنا دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خاموشی سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ اندر آصف زین پری اور شہزادے کو اپنے آپ باتیں سنانے میں مصروف دیکھا تھا۔ آصف کو دیکھ کر تو توکل کی بندش کھل گئی۔ وہ بھاگ بھاگ کر گیا اور بہت سارے سپاہیوں کو لے آیا، اور اب اس نے آصف کو دھمکی دی تھی کہ وہ خود کی گرفتاری کے لیے پیش کر دے، ورنہ اس کی تکہ بوٹی بنا دی جائے گی۔ شہزادے اکبر اور آصف دونوں ہی توکل کی اس اچانک آمد پر حیرت امیز پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر زین پری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہر توکل نے دونوں سپاہیوں کی طرف ایک رسی پھینکی اور بڑے باخود سے بولا، ملکہ عالیہ کی قتل کی موشی کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ سمجھتا تھا کہ قید خانے سے بھاگ کر بچ جائے گا، مگر مجھ جیسے توکل کی گرفت سے بچ کر نکل جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ دونوں سپاہیوں نے رسی تھامی اور آصف کی طرف بڑھنے لگے۔ آصف بے بسی سے شہزادے اکبر کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی بہت رنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ دونوں سپاہی ان کے قریب پہنچے ہی تھے کہ زین پری نے جادو کی قالین کو چپکے سے بلند کرنے کا حکم دیا اور تینوں قالین پر بیٹھے تھے۔ قالین فضا میں بلند ہوا اور خاصی بلندی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تمام سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ دونوں سپاہی جو آصف کو باندھنے کے لیے آئے تھے اس منظر سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پہلے تو چیخ ماری، پھر چھلانگ کر پیچھے ہٹے اور دھڑم سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ آصف اور شہزادے اکبر بھی کچھ کم حیران نہیں تھے، مگر وہ جان گئے تھے کہ یہ زین پری کا جادوئی قالین ہے۔ آصف نے ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، سپاہیوں کی آمد اس قدر اچانک تھی کہ میرے سوائے دم بخود ہو جانے کے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ زین بہن، اگر تم مدد نہ کرتی تو میں بڑی بری طرح پھنس جاتا۔ زین پری بھائی کی تعریف کرنے پر شرما گئی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شہزادے اکبر نے نیچے جھکتے ہوئے کہا، بیچارے سپاہی کس قدر بے بسی اور حیرت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آصف اور زین پری بھی نیچے دیکھنے لگے۔ توکل نے انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھا تو چیخ کر بولا، میں سمجھ گیا ہوں، یہ پری تمہاری مدد کو آئی ہے۔ اگر تم مجھے بھی جادوئی قالین پر بٹھا کر آسمان کی سیر کرا دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ آصف نے بھی چیخ کر جواب دیا، ہم تمہارے بھرائے میں نہیں آئیں گے۔ بے وقوف آدمی، زمین پر رہ کر آسمان کی سیر کے خواب دیکھتے ہو، گر پڑے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادہ اکبر اور زین پری دونوں ہنس پڑے۔ پھر زین پری نے کہا، آصف بھائی، میں چاہتی ہوں
کہ ملکہ عالیہ کے قتل کا الزام آپ کے سر سے جلدی ہی اتر جائے۔ میں نے آپ کو قسمت کی مہربانی سے پا تو لیا ہے، مگر یہ کیسی مشکل ہے کہ ہم دونوں اطمینان سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی تو ہم اس قالین پر بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ بہتر ہوگا کہ ہم بادشاہ سلامت سے ملیں اور انہیں تمام کہانی سے آگاہ کر دیں۔ پھر وہ بھی مرغے کی ایک ٹانگ۔ آصف برا سا منہ بنا کر بولا، ارے بادشاہ سلامت تمہاری یا میری بات پر یقین نہیں کریں گے، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دو۔ بادشاہ سلامت کو یقین دلانا میرا کام ہے، زین پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے منہ نیچے کر کے توکل سے کہا، میاں توکل، میں آصف کی بہن زین پری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آصف بھائی ملکہ عالیہ کے قاتل نہیں ہے۔ یہ بات اس کی بہن نہیں کہے گی تو کون کہے گا؟ توکل نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم نے میرے کام میں مداخلت کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اگر میں نے تمہیں عبرت ناک سزا نہ دی تو میرا نام بدل دینا۔ زین پری اس کی بات سن کر اڑ کر زمین پر آ گئیں اور توکل سے بولی، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، مان جاؤں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جادو کی چھڑی کو ان دونوں کی طرف ہلایا۔ اس چھڑی میں سے روشنی سی نکلی اور توکل سمیت تمام سپاہی کمر تک پتھر کے ہو گئے۔ توکل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کی ساری اکڑ فوراً رخصت ہو گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی صورت بنا کر بولا، ہم تو پہلے ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے، اب تم نے ہمیں پتھر کا بنا دیا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ میں چاہتی ہوں کہ بادشاہ سلامت سمیت تمام لوگوں کی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے کہ میرے بھائی نے ملکہ کو زہر دیا ہے۔ زین پری بولی، کیا تم یہ غلط فہمی ہمیں پتھر بنا کر دور کرنا چاہتی ہو؟ توکل نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میں تم سب کو ابھی ٹھیک کر دوں گی، مگر اس سے پہلے میرا ایک پیغام سن لو جو کہ تمہیں بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں ایک انصاف پسند پری ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ ملکہ کو زہر میرے بھائی نے نہیں دیا تھا، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ اصل قاتل وزیر ہے اور سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے، مگر اس کا ٹھوس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ توکل نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ثبوت بھی میں دے دوں گی، مگر پہلے تم اپنے سپاہیوں کو یہاں سے لے کر چلتا کر دو۔ یہ کہہ کر زین پری نے دوبارہ اپنی جادو کی چھڑی کو حرکت دی۔ تمام سپاہی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئے اور پھر توکل کا اشارہ پاتے ہی وہاں سے 9-11 ہو گئے۔ زین پری نے اسے اپنی انگلی سے اتار کر ایک چمکدار رنگوں والی انگوٹھی دے کر کہا، یہ انگوٹھی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلاتی ہے۔ اگر اس انگوٹھی کو وزیر کے جسم پر گڑا دیا جائے تو اگر وہ سچا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ میرے بھائی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تم یہ انگوٹھی اپنے ساتھ رکھو، میرے خیال میں یہ ثبوت کافی ہوگا۔ توکل نے زین پری سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر اس سے جانے کی اجازت چاہی۔ زین پری توکل کو رخصت کر کے واپس قالین پر آئیں تو آصف نے اس سے پوچھا کہ وہ توکل سے کیا بات کر رہی تھی۔ زین پری نے مختصر اسے سب کچھ بتا دیا۔ ان دونوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ زین پری نہ جانے کیا کرنا چاہتی ہے۔ زین پری نے قالین کو محل کی طرف جانے کا حکم دیا اور خاموش ہو کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ بادشاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ تینوں اس کے خوابگاہ میں کھڑے تھے۔ انہیں محل میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ قالین نے انہیں محل کی چھت پر اتارا تھا اور وہ سیڑھیوں کی مدد سے نیچے آ گئے تھے۔ پہرے داروں نے انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر شہزادے اکبر چونکہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ کچھ بولے نہیں تھے۔ زین پری نے شہزادے اکبر کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ کو اٹھا دے۔ شہزادہ اکبر بادشاہ کو اٹھانے لگا۔ آصف ایک طرف مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد بادشاہ بیدار ہو گیا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ آصف پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لال پیلی آنکھیں کر کر دھاڑا، نمک حرام۔ زین پری تڑپ کر آگے بڑھی اور تلخی سے بولی، میرے بھائی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے دکھ سن سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے ایسے لہجے میں گفتگو کریں۔ بادشاہ نے اپنی خشمگین نگاہیں زین پری کی طرف بڑھائیں اور بولا، بھائی، تم اس کو بھائی کہہ رہی ہو؟ شاید تم پوری کہانی سے واقف نہیں ہو۔ ارے
اس نے اس عورت کو زہر دیا ہے جس نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، میرا بھائی وزیر کی سازش کا شکار ہوا ہے۔ زین پری نے پرزور لفظ میں کہا، آپ نے وزیر کی باتوں میں آ کر آصف بھائی کی ایک نہ سنی اور انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ میں چاہتی تو آصف بھائی کو لے کر پرستان بھی جا سکتی تھی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں بعد میں ایک قاتل کی حیثیت سے یاد کیا جائے۔ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ یہ تمام سازش وزیر کی ہے، پھر میں اور آصف بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ وزیر کے گھر چلنا پڑے گا۔ یہ تم نے کیا بے روپا باتیں شروع کر دی؟ بادشاہ نے منہ بگاڑ کر بولا، اس وقت وزیر کے گھر جانے سے کیا ہوگا؟ ابا حضور، آپ کبھی تو کسی کی بات مان لیا کریں۔ شہزادے اکبر نے تیزی سے کہا، وزیر کے گھر جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ وہاں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بادشاہ مجبوراً ان کے ساتھ وزیر کے گھر جانے پر رضامند ہو گیا۔ اتنی رات گئے وہ لوگ باہر جا رہے تھے، اس لیے پہرے داروں میں ہلچل سی مچ گئی۔ پھر ایک پری کی موجودگی انہیں مزید حیرت زدہ کر رہی تھی، مگر کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ پوچھنے کی جرأت کرتا۔ زین پری کا خیال تھا کہ توکل بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے وزیر کے پاس جائے گا، کیونکہ اس نے توکل کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بھی ایک چالاک اور لالچی انسان ہے، اور یہ تھی بھی حقیقت۔ توکل پری سے مرغوب ہو گیا تھا اور ایک لالچی قسم کا انسان تھا، اس لیے یہ بات فریق قیاس تھی کہ وہ وزیر سے کچھ مال حاصل کرنے اور اس کی خشودگی کے خاطر اسے تمام باتوں سے آگاہ کر دے گا۔ زین پری ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بادشاہ سلامت کو سنانا چاہتی تھی۔ اس نے راستے میں بادشاہ کو آصف سے سنی ہوئی تمام کہانی تفصیل سے سنا دی تھی۔ یہ کہانی سن کر بادشاہ کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ پھر زین پری نے اسے بتایا کہ اس نے توکل کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وزیر کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ چاروں اس کے باغ میں داخل ہوئے اور ایک خالی جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہاں پر ایک گھوڑا سوار آیا۔ وہ توکل تھا۔ اس نے وزیر کو آوازیں دے کر باہر بلایا۔ وزیر اس کی دوسری آواز پر ہی باہر نکل آیا تھا۔ وہ توکل کو دیکھ کر بے صبری سے بولا، کیا آصف گرفتار ہو گیا؟ توکل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آصف کو ایک پری مل گئی ہے، وہ جادو بھی جانتی ہے۔ اس نے مجھے اور میرے سپاہیوں کو آدھا پتھر کا بھی بنا دیا تھا۔ اس کے پاس جادوئی قالین بھی ہے اور وہ خود کو آصف کی بہن بتاتی ہے۔ جب سے آصف قید خانے سے بھاگا ہے مجھے پل بھر کو بھی سکون نہیں ملا ہے، کیونکہ میں نے ہی اس کا راز فاش کیا تھا کہ اس نے ملکہ کو زہر دیا ہے۔ اب مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے نہ آ جائے۔ وہ پری سے کہاں لے گئی ہے؟ وزیر نے پوچھا۔ توکل نے جواب دیا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر اس کو اس بارے میں پورا یقین تھا کہ آصف نے ملکہ عالیہ کو قتل نہیں کیا ہے۔ وہ اس کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراتی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ ایک پیغام بادشاہ سلامت کے لیے بھجوایا ہے اور ایک انگوٹھی دی ہے۔ وہ انگوٹھی جادو کی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ملکہ عالیہ کو تم نے ہی زہر دیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بھلا ملکہ سے میری کیا دشمنی تھی جو میں انہیں زہر دیتا؟ وزیر نے گھبرا کر بولا، یہ چیز دیکھنے کے لیے اس نے میرے ہاتھ بادشاہ سلامت کے لیے ایک انگوٹھی بھجوائی ہے۔ اگر یہ انگوٹھی تمہارے جسم پر جوڑ دی جائے تو تمہارا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ صرف اس صورت میں اگر تم نے جھوٹ بول کر آصف کو پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے پاس اس لیے چلا آیا تھا کہ اگر تم واقعی ہی جھوٹ بول کر آصف کو پھنسا رہے ہو تو مجھ سے سودا کر لو۔ میں بادشاہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ پری نے مجھ سے کیا کہا تھا، اور اگر آصف واقعی ملکہ کا قاتل ہے تو پھر تمہیں ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ضروری ہے کہ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بولو، کیا تم اس جادو کی انگوٹھی کا سودا کرنے پر تیار ہو؟ وزیر کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ وہ لوگ حلاقے باغ کے نزدیک کھڑے تھے جہاں پر ہر وقت ٹھنڈی ہوا کا گزر رہتا ہے۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بادشاہ، شہزادہ اکبر، آصف اور زین پری پھولوں کی کیاری میں دب کے ان دونوں کی گفتگو
گفتگو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخر وزیر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، خدا اس پری کی بچی کو غرق کرے۔ ہاں توکل بھائی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے ہی ملکہ عالیہ کو زہر دیا تھا اور میں آصف کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے قتل کا الزام آصف کے سر میٹ دیا تھا۔ خدا کے لیے بادشاہ کو پری کی انگوٹھی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، میں تمہیں اس کے لیے بڑی سے بڑی رقم دینے پر تیار ہوں۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ پودوں کے آڑ سے نکل کر گجرا، نمک حرام وزیر، اب ہمیں تیری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، تو ہی ہماری ملکہ کا قاتل ہے، اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تلوار نکالی اور وزیر کی گردن اڑا دی۔ توکل اس قدر خوفزدہ ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادہ اکبر، آصف اور زین پری پودے سے نکل آئے تھے۔ زین پری نے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آصف بھائی کے سر پر سے قتل کا الزام اتر گیا۔ بادشاہ نے آصف کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، آصف بیٹا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، امید ہے کہ تم ہمیں معاف کر دو گے۔ آصف کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ پھر وہ لوگ محل واپس چلے آئے۔ اگلے دن تمام رعایا کو پتہ چل گیا کہ ملکہ کا قاتل کون تھا۔ زین پری کی ذہانت کے چرچے گھر گھر ہو رہے تھے، جس نے اپنے بھائی کو اس جھوٹے الزام سے بچا لیا تھا۔ بادشاہ بھی زین پری کی عقل مندی سے بہت خوش تھا۔ چند روز وہاں رہنے کے بعد زین پری اپنے بھائی آصف کو لے کر پرستان چلی گئی۔ وہاں پر آصف نے نارنگیوں اور سیبوں کا ایک باغ خرید لیا اور پھولوں کی تجارت کرنے لگا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ زین پری نے اسے اطلاع دی کہ بادشاہ اس سے ملنے آیا ہے۔ آصف نے بادشاہ کی بہت خاطر مدارت کی اور اسے 7 روز تک اپنا مہمان رکھا اور پرستان کی سیر کروائی۔ بادشاہ دراصل زین پری کا رشتہ اپنے بیٹے شہزادے اکبر کے لیے مانگنے آیا تھا۔ آصف نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا اور یوں چند روز کے بعد زین پری اور شہزادے اکبر کی شادی ہو گئی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔